ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی اور بٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو اساں عاشقاں اصلی چور بٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کہندا دن راتی ایہی شور بٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور بٹھا اساں ہور بٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور بٹھا اساں ہور بٹھا۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، سید انس و جان، نیر تابا، شہنشاہ حسینہ، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش فرمانے کے بعد، واجب الاحترام عزت معاب بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بندگی کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے مالک کل اپنی پاک لائق اور بے عیب ذات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج مختصر سی نشست میں ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے مالک کل حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کا قرآنی نص کے ساتھ واضح اعلان فرمایا، اور ہمارا بھی قرآنی ایمانی اور اساسی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم پر شریعت کو ختم کر دیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یا اس کو جو سچا تسلیم کرے گا، اس کو درست اور سچا مانے گا، وہ دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے اور اس دعوے کو تسلیم کرنے والے بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا، اشارتاً اور عبارتاً دونوں طریقوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا
ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اشارہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی قصبے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی گاؤں کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاندان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے نبی بن کے آیا۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی شخص کے لیے نہیں، چرند و پرند کے لیے نہیں، بحر و بر کے لیے نہیں، چشم و تر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کی ہر شے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شے کے لیے آخری نبی پیغمبر اور رسول بن کے آئے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر اور رسول بن کے آیا ہوں۔ اب بات ختم ہو گئی، اللہ کا قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی اور حضور کے فرمان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اور دوسرے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اگر کوئی شخص ایک خوبصورت مکان تیار کرے، ایک سونا سہانا مکان تیار کرے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، اس کی خوبصورتی پہ ناز کریں، اس خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوں، تعجب کا اظہار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک ایسی جگہ پہ نظر پڑے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی مکان تو بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ حضور نے فرمایا جب اللہ نے نبوت کی تعمیر کی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، میں محمد اس آخری اینٹ کو پورا کر رہا ہوں، میں محمد اس جگہ کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر نبوت کا اختتام فرما دیا تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے اور آخری نبی اور رسول بن کے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، ہم اسے نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے انہیں تو بات سمجھ آ گئی، اور جو حدیث کے ساتھ ربط رکھنے والے تھے انہیں تو بات سمجھ آ گئی، اور قرآن کو جو چاہنے والے تھے انہیں تو بات سمجھ آ گئی، لیکن جو ارے غیرے تھے، دوسرے تھے، جو منافق تھے، ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کہتے ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہمیں کوئی ایسی پختہ دلیل دو کہ حضور آخری نبی ہے، ہم پھر تسلیم کریں گے۔ ہمیں کوئی ایسی دلیل دو، ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، ہمیں ایسی دلیل دو جو نہ قرآن سے ہو اور نہ حدیث سے ہو، ہم پھر نبی کو آخری نبی تسلیم کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، شمس الحق حقانی افغانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے پاک اور معتبر شخصیت گزری ہے۔
آپ کا ایک جج کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، آپ کا ایک جج کے ساتھ ڈیبیٹ ہو گئی، آپ کی اس سے بحث ہو گئی۔ وہ جج کہنے لگا شمس الحق افغانی نبوت کیا چیز ہے؟ شمس الحق افغانی کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اللہ نے آپ پہ انعامات خیر اور کرم کی بارشیں کی تھی۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ نبوت بڑی اعلیٰ شے ہے، نبوت بڑی بلند اور عرفہ چیز ہے۔ تو جج نے جب سنا تو شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ آپ سے کہنے لگے اگر نبوت اعلیٰ چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے۔ وہ جج جو تھا وہ قادیانی تھا، اس نے کہا اگر نبوت اعلیٰ شے ہے، عرفہ چیز ہے، بلند و بالا چیز ہے تو اس کو عام کرنا چاہیے۔ شمس الحق افغانی کو اللہ نے بصیرت سے نوازا تھا، آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس جج سے پوچھا جو کہ قادیانی تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جج کہنے لگا یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے۔ آپ نے کہا یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس جج نے کہا ہاں یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو آپ نے کہا پھر اس کو عام کرنا چاہیے، میں ایک جیلی مشین تیار کرواتا ہوں، اس سے جیلی نوٹ تیار کرتا ہوں، اس کو عام کرتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا اگر ایسا کیا تو حکومت وقت آپ کو پکڑ لے گا، حکومتی ادارے حرکت میں آئیں گے، وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ یہ اتھارٹی صرف حکومت کی ہے کہ نوٹ تیار کروائے اور کرے۔ آپ نے کہا کہ ایک نوٹ جیلی تیار کریں، حکومت حرکت میں آ جائے، جیلی نوٹ تیار کرنے والے کو حکومت پکڑ لے، حکومت نوٹ تیار کرواتی اور کرتی ہے، نوٹ کی اتھارٹی حکومت کے پاس ہے، نبوت کی اتھارٹی خدا کے پاس ہے۔ جو جیلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا خدا کا قانون حرکت میں آ جائے گا، پھر خدا کا قانون اسے پکڑ لے گا۔ حضرات گرامی قدر، بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جو جھوٹا دعویٰ کریں گے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ سب سے پہلے جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس کو کسی کی پیچھے سپورٹ نہ تھی، خود بخود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ چند لوگ اس کے چاہنے والے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جرأت دی، اس کا مقابلہ کیا، اس کو نیست و نابود کیا۔ جب وہ ختم ہوا، اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کے چاہنے والے بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اسود انسی نے دعویٰ کیا، ایک شجاع نامی عورت نے دعویٰ کیا۔ جتنے بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، جب دنیا سے گئے تو ان کی نبوت بھی ساتھ دفن ہو گئی، ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ 2 شخص، ایک یہ مرزا قادیانی اور دوسرا ایران کا ایک شخص بہا اللہ، یہ 2 جو شخص تھے یہ خود بخود نہیں آئے، بلکہ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے، یہ خود بخود نہیں آئے، بلکہ ان دونوں کو، مرزا قادیانی کو لایا گیا، بہا اللہ کو لایا گیا، پیچھے سے سپورٹ کی گئی، پیچھے سے ان کی جو ہے ان کو پانی دیا گیا، پیچھے سے ان کی جو ہے ان کی پشت پناہی کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا گیا، نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا کہ ہم جب تھوڑی سی انسان کو شہرت ملتی ہے نا تو انسان چاہتا ہے میں بڑا ولی بن گیا ہوں، میں بڑی شے بن گیا ہوں۔ اینڈ پہ جب شہرت ملتی ہے تکبر آتا ہے، تب بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولایت کے درجے پہ فائز ہو گیا ہوں، میں جناب بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو گیا ہوں۔ تو جب مسیلمہ کذاب کو شہرت ملی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسود انسی نے جب اس کو شہرت ملی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی یہ شہرت زدہ آئے اور نبوت کا دعویٰ کرتے گئے، ملیا میٹ ہوتے گئے، وہ خود نہیں آئے، ان کو لایا نہیں گیا، بلکہ وہ خود بخود آئے۔
یہ جو دو شخص ہیں، ایک بہاءاللہ اور ایک یہ مرزا قادیانی، ان کو پیچھے امریکہ سے سپورٹ ہوئی، ان کو پیچھے غیروں سے سپورٹ ہوئی، پھر یہ آئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دونوں تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی پیداوار ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی ان کی پیداوار باقی ہے۔ ان کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے، ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے۔ یہ دن بدن مرزا قادیانی کی نسل پھیلتی جا رہی ہے، ان کی راہ میں رکاوٹ ہم نے بننا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانا ہے کہ بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح اپنے بچوں کے ذہنیت کو پالش کریں گے تو ہمارے بچے اس مرزائی کا، اس قادیانی کا مقابلہ کریں گے۔ قسم بخدا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ درس نہ دیا، ختم نبوت کے بارے میں نہ بتایا، تو ہمارے بچے یہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگ پیدا فرما دے گا جو ان کذابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے، امت کے اندر فساد پیدا کیا جائے۔ مرزا قادیانی نے تو یہ تک کہا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا لٹریچر بانٹا ہے، اگر اس سارے لٹریچر کو اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں، 50 الماریاں بھر جائیں۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دیا، اس غلام قادیانی کو لے آئے، بہاءاللہ کو لے آئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے کھوج لگایا کہ کوئی ایسا ذریعہ نکالیں کہ جس ذریعے سے حضور کی امت کو آپس میں توڑا جائے، حضور کی امت کو توڑ کر ان پہ حملہ آور ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نبل کو پکڑتے ہیں جو نبل حرارت میں رہتی ہے، جو انہیں مردہ نہیں ہونے دیتی، جو انہیں پسے پردہ نہیں ہونے دیتی، جو انہیں ملیا میٹ نہیں ہونے دیتی۔ تو ایک کلاش بدماش شخص وہ کہنے لگا 4 چیزیں ہیں، اگر حضور کی امت سے چھین لی جائیں، حضور کی امت سے لے لی جائیں تو یہ خود بخود امت ٹوٹ جائے گی، یہ امت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کلاش نے کہا پہلی جو چیز ہے وہ ہے قرآن۔ اگر قرآن ان سے چھین لیا جائے، قرآن ان سے لے لیا جائے، قرآن کو ہم غصب کر لیں تو امت جدا ہو سکتی ہے، امت ٹوٹ سکتی ہے۔ بڑی کوشش کی، بڑا تردد کیا، یہ ہلاکو خان جیسے لوگ آئے، بڑا اداروں پہ ظلم کیے، قرآن کریم کے نسخوں کو شہید کیا گیا، قرآن کریم کے نسخوں کو تبدیل کر کے مسجدوں میں رکھوایا گیا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، اپنے مقصد میں نیست و نابود ہوتے چلے گئے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ حضور کی امت تو قرآن سے جڑی ہوئی ہے، قرآن سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ حضور کی امت یہ سمجھتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہمیشگی کے لیے کتاب ہے، قرآن ہماری رہنما ہے، قرآن سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی امت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو من کے اندھیروں کو کرے گی یہ روشن کتاب، دل بنا دے گی یہ طور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ حضرات گرامی قدر، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ حضور کی میراث ہے، حضور کی میراث سے ان کا تعلق توڑیں گے تو ان کے اندر ہم ان کو توڑ کے ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی امت کو اگر اس کلاش نے کہا توڑنا چاہتے ہو تو قرآن سے ان کو جدا کر دو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا تردد کیا، لیکن حضور کی امت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکے۔ دوسرا وہ کلاش کہنے لگا حج جیسی مقدس عبادت ان سے چھین لو، حج جیسی، حج وحدانیت کا پیغام ہے، وہاں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ہر کونے سے وہاں مسلمان جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں،
تو اس نے کہا حج جیسی مقدس عبادت کو چھین لو، ہم ان پہ قابض ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اس نے کہا اگر اس امت کو توڑنا ہے، ان میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، ان کو فرقوں میں بانٹ دو، ساتھ ساتھ جہاد جیسی مقدس عبادت کو ان سے جدا کر دو، جہاد چھین لو۔ حضرات گرامی قدر، چوتھی جو چیز ہے، اس قلاش نے کہا کہ ان سے نبی کی محبت چھین لو، نبی کی محبت چھین لو، یہ امت جدا ہو جائے گی، یہ امت ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ امت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ طرح طرح کے خاکے تیار کر کے امت کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت کا حضور کے ساتھ پیار کتنا ہے، امت کا حضور سے رشتہ اور ناتا کتنا ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے ہم ان میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی یہ سوچ یہ کنویں میں چلی گئی، ختم ہو گئی۔ حضور کی امت قرآن سے بھی جڑی رہی، حضور کی امت حج جیسے مقدس فریضے سے بھی جڑی رہی، حضور کی امت جہاد سے بھی جڑی رہی، حضور کی امت حضور سے محبت کا رشتہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کرتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چیک کیا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم خاکے بنائیں گے، حضور کی امت حرکت میں نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے کئی بار چیک کیا، جب بھی خاکے بنائے حضور کی امت حرکت میں آئی۔ جس نے خاکے بنائے اس شخص کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کبھی علم الدین شہید سامنے آ گئے، کبھی ممتاز حسین قادری سامنے آ گئے، کبھی عامر چیمہ شہید کی صورت میں نظر آ گئے، کبھی خادم حسین رضوی کی صورت میں نظر آئے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی محبت کو سینوں سے وہ نہ نکال سکے، قرآن کو نہ چھین سکے، حج کو نہ چھین سکے، جہاد کو نہ چھین سکے۔ حضور کی امت نے ان چاروں چیزوں سے جڑ کے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم قرآن سے جڑے ہوئے تو ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن کی محبت تو ہمارے سینوں میں ہے، لیکن قرآن جو کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں، ہم قرآن کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو شب و روز گزارے۔ قسم بخدا ہماری یہ زندگی بھی رب روشن فرما دے گا، آخرت والی زندگی بھی روشن فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے نبی کے خاکے بنائے اور ہمارے طرف سے بڑا جواب بھی ان کو ملا، لیکن یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، حق ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کی شان میں وہ خاکے بناتے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں خاکے تو خاکیوں کے بنائے جاتے ہیں، جو خاکی ہوتا ہے اس کا خاکہ بناتے ہیں۔ حضور تو نور ہیں، حضور کے وہ خاکے بنائیں، حضور کی شان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضور کی امت چیک ہو جاتی ہے کہ حضور کی امت کا حضور کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا نازک عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے پھر جاتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اتنی سوچ رکھتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے من میں نبی کی محبت کو بسانا ہے، نبی کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ نبی کی محبت کو اجاگر کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کل ہمیں اپنی پاک بارگاہ سے حضور کی آخری نبی ہونے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔